ایک واقعہ عرض کر کے میں ختم کرتا ہوں بات کو انشاءاللہ۔ ایک بزرگ جا رہے تھے راستے سے، قبرستان سے گزرے تو قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا۔ شام کو واپس آئے تو اس کی قبر جو ہے نا جنت کا باغ بنا ہوا تھا۔ انہوں نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ اللہ یہ کیا معاملہ ہے، صبح سے میں گزرا اس قبرستان سے تو یہ قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا، اللہ نے دکھا دیا۔ ضروری نہیں ہر کسی کو دکھا دے، بس اوقات اللہ حال ظاہر کر دیتے ہیں، اس کو کرامات کہتے ہیں۔ اور اللہ شام کو اس کی قبر جنت کا باغ، تو اللہ تعالیٰ نے دل میں الہام ڈالا کہ بھئی جب یہ بندہ خود گناہگار تھا، اپنے اعمال کی وجہ سے اس کو سزا مل رہی تھی قبر کے اندر، لیکن جب یہ فوت ہونے لگا تو اس کی بیوہ جو ہے نا بیوی حاملہ تھی، اور اس نے وصیت کی تھی کہ میرا بچہ جب ہو جائے بڑا ہو جائے تو اس کو قرآن پڑھانا، اس کو دین پڑھانا۔ تو اس کا بچہ آج مدرسے کے اندر آیا ہے، استاذ نے پڑھایا اس کو، بیٹا پڑھو تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج استاذ نے اس کو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دل میں الہام ڈالا کہ جس کا بچہ میرا نام لے رہا ہو اور میں اس کے باپ کو قبر میں عذاب دوں، میری رحمت سے گوارا نہیں۔ تو بچے جب قرآن پڑھ جاتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، تو والدین کو آٹومیٹک جو ہے نا ثواب ملتا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولد صالح یدعو لہ، ماں باپ جب فوت ہو جاتے ہیں تو مرنے کے بعد جو ہے نا اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے، لیکن نیک اولاد ہوتی ہے، جتنا بھی اعمال کرتے رہتے ہیں ان کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ ایک یہ صدقہ جاریہ، اس کا بھی ثواب۔ یہ صدقہ جاریہ کیا ہوتا ہے؟ آپ خود صدقہ کر کے گئے ہیں، مدرسہ بنا کے گئے، مسجد بنا کے گئے، طلباء کے اوپر آپ خرچ کر کے گئے، ان طلباء کے اوپر اگر آپ 1 روپیہ بھی خرچ کریں گے نا تو انشاءاللہ ان کی نیکی قیامت تک رہے گی، دین قیامت تک رہے گا نا جی انشاءاللہ۔ ہاں تو یہ نیکی قیامت تک رہے گی۔ آپ کا ایک لقمہ دیا ہوا ان طلباء کے اوپر خرچ کیا ہوا یہ صدقہ جاریہ ہے، قیامت تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ یہ نہ سمجھو کہ جی آج ہم نے دیا ختم کر دیا بس صدقہ گیا، نہیں نہیں، ان طلباء کے اوپر جو لوگ خرچ کرتے ہیں، مدارس میں طلباء پہ خرچ کرتے ہیں، تو یہ بھی صدقہ جاری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات اور بھی عرض کرتا ہوں، جس طرح طلباء کے اوپر، مدرسے کے اوپر خرچ کرنا صدقہ جاریہ ہے، ہمیشہ کا ثواب ہے، اسی طرح ہمارے ہاں ایک کوتاہی ہے، اس کا ازالہ ہونا چاہیے۔ وہ کوتاہی یہ ہے کہ ہم عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ مدرسے میں خرچ کریں گے تو ثواب ہے۔ بھائی بالکل ثواب ہے، صدقہ جاریہ ہے، کرنا چاہیے، اور ہمارا حق بھی بنتا ہے۔ کفار جو ہے نا بے دینی پھیلانے کے اندر اپنا مال دولت خرچ کر رہے ہیں، ہم مسلمان دین پھیلانے میں اپنا مال دولت کیوں نہ خرچ کریں؟ ضرور کرنا چاہیے۔ جہاں طلباء پہ خرچ کرنا صدقہ جاریہ ہے، وہاں ان طلباء کو پڑھانے والے اساتذہ کرام، ان کے اوپر خرچ کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ عام طور پہ ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے، یہ مزاج نہیں ہے۔ آپ خود سوچیں، اس مہنگائی کے دور کے اندر 10,000 20,000 کی تنخواہ ہوتی ہے، بھلا 10,000 15,000 20,000 آج کل کے دور کے اندر، بھلا یہ تنخواہ اس میں گھر چلتی ہے بھلا؟ لیکن دیکھو آپ دوسرے جو مزدور ہوتے ہیں 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں، یہ جو عام مزدور ہے نا 8 گھنٹے ڈیوٹی کی اور ماہانہ 30,000 کما رہے ہیں، اور ہمارے اساتذہ جو مدرسے کے اندر پڑھا رہے ہوتے ہیں، علماء کرام، ان کا کام 24 گھنٹے کا ہے۔ بتاؤ بھی مسجد کے امام کو چھٹی ہوتی ہے؟ 24 گھنٹے وہ پابند ہے۔ استاذ مدرسے کا جو حفظ پڑھا رہا ہے 24 گھنٹے مدرسے کے اندر دے رہا ہے، 24 گھنٹے وہ لگا رہا ہے، وہ 24 گھنٹے لگا رہا ہے۔ اور عام طور پہ ہمارے یہاں ان کی تنخواہیں کتنا ہوتی ہیں؟ 10,000 15,000 20,000۔ تو ان 20,000 بھی، یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ان کو سفید کپڑے دیے ہیں، یہ اللہ کا احسان ہے، سفید کپڑے دیے ہیں۔ ورنہ آپ خود سوچیں اس دور کے اندر اساتذہ کرام کا گزارا اس تنخواہوں کے اندر نہیں ہوتا۔ تو جہاں آپ مدارس پہ خرچ کرتے ہیں، وہاں ان اساتذہ کے اوپر خرچ کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ ایک طالب علم ابھی تک وہ حافظ نہیں بنا، ایک استاد ہے، استاد کا درجہ تو زیادہ ہوتا ہے نا طالب علم سے۔ طالب علم پہ خرچ کرنے کا ثواب ہے، جس کا درجہ طالب علم سے زیادہ ہے استاد کا درجہ، اس پہ ثواب نہیں ہے کیا؟ تو جہاں آپ جو ہے نا مدرسے کا خیال کرتے ہیں، ضرور کرنا چاہیے، وہاں آپ اپنے ائمہ کرام کا بھی
اور وہاں اپنے اساتذہ اکرام کا بھی وقتاً فوقتاً جو ہے نا آپ ان کو ہدایہ پیش کیا کریں، عزت کے طریقہ پر ان کو جو ہے نا کچھ ان کے اوپر خرچ کیا کریں کہ استاد جی یہ ہماری طرف سے ہدیہ ہے، قبول کر لیں، ہماری اپنی سعادت ہے، اپنی سعادت سمجھنے کے لیے ان کے اوپر خرچ کرنا چاہیے۔ کئی اساتذہ کرام ایسے بھی ہیں میری نظروں کے اندر، بیچارے ساری زندگی پڑھاتے رہتے ہیں اور آخر تک کرائے کے مکان کے اندر رہتے ہیں، جب جنازہ اٹھتا ہے تو کرائے کے مکان کے اوپر وہاں سے نکلتا ہے، ان کا جنازہ نکلا۔ ہر آدمی چاہتا ہے ہمارے بچے عزت کی زندگی گزاریں، کیا یہ اساتذہ کرام ان کا دل نہیں ہے؟ یہ بھی چاہتے ہیں ہمارا اپنا گھر ہونا چاہیے، کم از کم ان کا اتنا تو خیال رکھنا چاہیے کہ یہ کسی کے سامنے اپنی ضرورت کو رکھے، نہ رکھنے سے پہلے ہم ان کی ضرورت کو پورا کریں۔